حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی بے چینی سے اپنے فرزند، اپنے عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ہر ایک سے سوال کرتے کہ میرا بیٹا کب آئے گا، مگر لوگ کیا جواب دیتے؟ دن رات میں تبدیل ہونے لگا، یہاں تک کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ابھی تک صحرا سے واپس نہ ہوئے تھے، یہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ تب کہیں برادران یوسف روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہے ابا جان، افسوس، سدا افسوس، وہی ہوا جس کا آپ کے دل میں اندیشہ تھا۔ ہمارا پیارا بھائی یوسف علیہ السلام ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے استفسار پر، ان کے پوچھنے پر، انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، اور ثبوت میں انہوں نے وہ کرتا پیش کیا جو بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کے خون میں رنگ لیا تھا۔ وہ کرتا لا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے دیا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جب یہ باتیں سنی تو وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور جب انہیں ہوش آیا تو اس کے کرتے کو، یعنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا، اس کرتے کو پہلے تو آنکھوں سے لگایا اور پھر سونگا، اور کہنے لگے کہ اس میں یوسف علیہ السلام کے خون کی بو نہیں آتی، اور پھر یہ کرتا کہیں سے پھٹا ہوا بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے لخت جگر کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ ویسے اگر تم سچے ہو تو اس بھیڑیے کو میرے سامنے پکڑ کر لا۔ اب برادران یوسف بہت پریشان ہوئے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم سے مجبور تھے، اس لیے چاروں ناچار جنگل میں گئے اور ایک بھیڑیے کو پکڑ کر لائے اور اپنے والد کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے پوچھا، کیا تو نے میرے لخت جگر کو کھایا ہے؟ بھیڑیے نے جواب دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میری کیا مجال ہے کہ میں کسی پیغمبر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھوں، کھانا تو درکنار، میں نے انہیں دیکھا تک نہیں، میں کیا، میری قوم کے کسی بھیڑیے کی مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ پیغمبروں کا گوشت کھائے۔ اے خدا کے نبی، پیغمبروں کا گوشت جانور کیا کھائے گا جبکہ زمین بھی نہیں کھا سکتی۔ اس بھیڑیے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے رہا کر دیا، وہ سیدھا جنگل میں چلا گیا اور اپنی قوم کے تمام بھیڑیوں کو جمع کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں دریافت کیا۔ تمام بھیڑیوں نے لا علمی کا اظہار کیا، چنانچہ مشہور ہے کہ وہ تمام بھیڑیوں کو ساتھ میں جب لایا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضور میں دوبارہ حاضر ہوا تھا۔ تمام بھیڑیوں نے ایک زبان ہو کر اپنی صفائی بھی پیش کی تھی اور کہا کہ ہم ایسا سلوک اولاد رسول کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بھیڑیوں کا عذر سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی طرف سے یہ کونا اطمینان ہوا، وہ مطمئن ہو گئے اور تمام بھیڑیے واپس جنگل میں چلے گئے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کاذبو، اے جھوٹے لوگو، اے جھوٹو، اے کاذبو اور بات بنانے والو، دیکھو تمہارا فریب کھل گیا ہے، لہذا سچ سچ بتاؤ کہ تم نے یوسف علیہ السلام کو کہاں غائب کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں آئے تو اپنا عصا ہاتھ میں پکڑ کر اٹھے اور تلاش فرزند میں نکل کھڑے ہوئے۔ ہر قدم پر یوسف علیہ السلام کی صدا لگاتے اور کہتے کہ اے فرزند، اے میرے عزیز، تو کہاں ہے؟ جلد آ، میرے دل کو قرار آئے گا۔ اسی طرح چلتے چلتے ایک بلند ٹیلے پر پہنچ گئے۔ آپ کی آہوازاری اور اس قدر درد بھری آواز کی وجہ سے عرش الہی کانپنے لگا اور آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کے نالوں کو سن کر آنسو بہانے لگے، اور آہوازاری کرتے ہوئے ابھی آپ کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رحمت الہی جوش میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ تم یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہاری آہ وزاری سے عرش الہی کانپ گیا ہے، اور تم اب صبر کر، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ خداوند قدوس کے حکم سے جبریل امین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو صبر اور شکر کی تلقین کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اطمینان ہوا اور دعا فرمائی کہ اے رب العالمین، میں تیرے حکم سے صبر کرتا ہوں اور تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو احکم الحکیمین ہے، میں تجھ ہی سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آہوازاری بند کی اور بہتے ہوئے آنسوؤں کو روکا اور اسی عالم میں گھر کو واپس چلے گئے۔ اب وہ گھر پہنچتے ہیں، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا؟
اب حضرت یوسف علیہ السلام کا حال سنیے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کنویں کے اندر اسی پتھر پر غمگین، بالکل افسردہ ہو کر کے، اداس ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ اس قید تنہائی کا غم بھی تھا اور تائید غیبی کا انتظار بھی، اللہ کی غیبی مدد کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ اتفاقاً آوازیں آنے لگی، گھوڑے ہنہنانے لگے، چاہے کنان یعنی اس کنویں کے قریب سے ایک بڑے قافلے کا گزر ہوا۔ اتنا بڑا کنواں دیکھ کر اس مصری قافلے نے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا اور قیام کے انتظامات کرنے لگے، جانور باندھ دیے گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اور محققین کا کہنا بھی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام صرف ایک ہی رات اس کنویں میں رہے۔ بہرحال کچھ عرصے کے لیے جناب یوسف علیہ السلام کا اس کنویں میں ٹھہرنا اس سب سے ثابت ہے۔ یہ قافلہ ملک یمن سے جانب مصر جا رہا تھا۔ راہ میں پانی ختم ہو گیا اور قافلے کے مسافر اور جانور سب پیاسے تھے۔ ایسے میں جو اتنا بڑا کنواں نظر آیا تو سالار قافلہ نے تائید غیبی جانا، اس کو اللہ کی مدد سمجھا اور کارواں کو وہیں پر رکنے کا حکم دے دیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ اللہ کی ہمارے لیے ایک مدد ہے، کیونکہ پیاسے ہیں، ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے، اور دیکھیے یہاں پر ایک کنواں ہے۔ تو اس کنویں کو دیکھ کر کے انہوں نے حکم دیا اور وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ سالار قافلہ نے، جس کا نام مالک تھا، اپنے 2 آدمیوں کو اس کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ ان آدمیوں میں سے ایک کا نام بشیرہ تھا اور دوسرے کا نام بشرا تھا۔ چنانچہ بشیرہ نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جب کنویں کے اوپر کھٹ پٹ کی آواز سنی اور ہونے والی گفتگو کی بھنک ان کے کان میں پڑی تو وہ نہایت خوفزدہ ہوئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ شاید میرے بھائی پھر مجھے کنویں سے نکالنا چاہتے ہیں، اب نہ معلوم وہ میرا کیا حشر کریں گے۔ اس خوف سے وہ اسی پتھر پر اور بھی سنبھل کر بیٹھ گئے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اے یوسف، اس ڈول میں بے خوف و خطر بیٹھ جا اور پھر ہماری قدرت کاملہ کا کرشمہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ڈول کو پکڑ لیا بلکہ اپنا جسد مبارک بھی اس میں رکھ لیا، یعنی اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ تفسیر معالم میں درج ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹھ جانے کے بعد وہ ڈول اتنا بھاری ہو گیا کہ اکیلا بشیرہ اسے نہ کھینچ سکا اور اسے اپنے ساتھی بشرا کی مدد کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ اس نے بشرا کو بلایا اور دونوں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا کہ دیکھیں تو کیا وجہ ہے جو ڈول اس قدر بھاری ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بچہ اس ڈول میں بیٹھا ہے اور اس کے حسن عالم تاب سے پورا کنواں منور اور روشن ہو چکا ہے۔ اس نے پکارا، اے بشرا، اس میں کوئی لڑکا ہے؟ دونوں نے جلدی جلدی اس ڈول کو کھینچا اور جیسے ہی ڈول کنویں کے منہ تک آیا، دونوں نے سنبھال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول سے باہر نکالا۔ اس بچے کے حسن و جمال کو دیکھ کر بشیرہ اور بشرا دونوں حیرت میں پڑ گئے، متعجب ہو گئے، حیران ہو گئے۔ دونوں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت اور حسین اور باوقار خلیق بچہ نہ دیکھا تھا۔ جب ذرا حیرت کم ہوئی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ اے خوبصورت بچے، تو کون ہے؟ اس کنویں میں کیسے گرا؟ کہیں تو فرشتہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ انسان اتنی بلندی سے گر کر اس کنویں میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی باتیں سنی اور فرمایا کہ بھائی، میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور اللہ کا بندہ بھی۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی ابھی کہ قافلے کے چند لوگ اور آ گئے۔ انہیں جب بشیرہ اور بشرا کی زبانی معلوم ہوا کہ اس بچے کو اس کنویں سے نکالا گیا ہے تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے سالار قافلہ مالک کو خبر دی۔ جو ہی مالک نے واقعہ سنا تو وہ فوراً کنویں پر آیا، دیکھا تو واقعی ایک حسین و جمیل لڑکا موجود ہے۔ مالک بہت خوش ہوا اور سوچا کہ تائید غیبی ہے، غیبی مدد شامل حال ہے، جو ایسی بیش بہت دولت ہاتھ آئی ہے۔ اس نے دل میں کہا کہ اگر اس بچے کو مصر لے جا کر فروخت کیا جائے تو ایک بڑی رقم ہاتھ آئے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک شرارت اور بھی کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈھکیلنے کے بعد ایک آدمی کو نگراں مقرر کر دیا تھا اور انہوں نے اس آدمی کو ہر وقت نظر رکھنے کو کہا تھا کہ اگر یوسف کو کنویں سے کوئی نکالے تو وہ انہیں فوراً اس کی خبر پہنچائے۔